نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم، آج کا ہمارا درس نماز کی حالت میں قرآن مجید فرقان حمید کی جو تلاوت کی جائے، اگر وہاں پر غلطی ہو جائے تلاوت میں تو آیا کہ نماز فاسد ہوگی یا نہیں۔ عزیزان محترم، اس بات میں قاعدہ کلیہ یہ ہے، اس بات کو سمجھ لیں کہ اگر قرآن مجید فرقان حمید جو غلط پڑھا گیا ہے، اگر اس سے معنی فاسد ہو گیا تو نماز ختم ہو جائے گی، اگر معنی فاسد نہیں ہوا تو نماز برقرار رہے گی، باقی رہے گی، نماز نہیں ٹوٹے گی۔ اعرابی غلطیاں اگر ایسی ہوں کہ جن سے معنی نہ بگڑتے ہوں تو فرمایا مثلا جیسے عصا آدم ربہ میں میم کو زبر اور با کو پیش کے ساتھ پڑھ دیا، یا اسی طرح انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسم جلالت لفظ اللہ کو جو ہے نا رفع کی حالت میں یعنی پیش کی حالت میں پڑھ دیا، اور العلماء کو جو ہے وہ زبر کے ساتھ پڑھ دیا۔ تو اگر ایسا پڑھا تو فرمایا اس سے نماز کے اندر کوئی فرق نہیں آئے گا، اس کی نماز جو ہے وہ برقرار رہے گی، نماز نہیں ٹوٹے گی۔ اور اس طرح فرمایا تشدید کو تخفیف پڑھنا، جیسے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اب ایاک کو ایاک یعنی بغیر تشدید کے پڑھ دیا، اور اسی طرح الحمدللہ رب العالمین میں با کی تشدید نہیں پڑھی، یا اس طرح قتلوا تقتیلا میں تا پر تشدید نہیں پڑھی، تو فرمایا اس صورت میں بھی نماز فاسد نہیں ہوگی۔ اسی طرح مخفف کو مشدد پڑھنا، جیسے فمن اظلم ممن کذب علی اللہ، اب کذب کی دال کو کذب پڑھا تو فرمایا اس صورت میں بھی نماز ہو جائے گی، نماز کے اوپر فرق نہیں آئے گا۔ حرف زیادہ کرنے سے اگر معنی نہ بگڑے تو فرمایا نماز فاسد نہیں ہوگی۔ فرمایا جیسے ونہا عن المنکر، اس کے اندر را کے بعد جو ہے یا زیادہ کر دے، فرمایا عن المنکری یعنی یا کا اضافہ ہو جائے، اور اسی طرح ہم الذین میں میم کو جزم کر کے الف ظاہر کیا، یہ ہم الذین اس طرح کر کے پڑھا تو فرمایا اس سے بھی جو ہے وہ نماز فاسد نہیں ہوگی۔ لیکن اگر زرابیو کو زرابیبو اور مسانیہ کو مسانینا پڑھا تو اس سے نماز فاسد ہو جائے گی، اس لیے کہ یہاں معنی فاسد ہو جائے گا۔ اور اسی طرح کوئی کلمہ زیادہ کر دیا تو وہ کلمہ قرآن میں ہے یا نہیں، اگر وہ 12 صورت معنی کا فساد ہوتا ہے یا نہیں، اگر معنی فاسد ہو جائیں گے تو نماز جاتی رہے گی۔ جیسے ان الذین آمنوا وکفروا باللہ ورسلہ اولئک هم الصدیقون، اور اس طرح انما نملی لہم لیزدادوا اثما وجمالا، اگر معنی متغیر نہ ہو تو نماز فاسد نہیں ہوگی، اگرچہ قرآن میں اس کا مثل بھی نہ ہو، جیسے ان اللہ کان بعبادہ خبیرا بصیرا، اور اس طرح فیہا فاکہۃ ونخل وتفاح ورمان۔ اب جب معنی فاسد نہیں ہوں گے تو نماز کے اوپر کوئی فرق نہیں آئے گا، اگر جو ہے معنی فاسد ہو گئے تو نماز بھی فاسد ہو جائے گی۔ اسی طرح کوئی کلمہ چھوڑ دیا، جیسے جزاء سیئۃ سیئۃ مثلھا، اب جب یہ پڑھا تو اب ایک سیئہ پڑھا دوسرا چھوڑ دیا تو یہاں پر بھی نماز کے اندر کوئی فرق نہیں آئے گا، نماز فاسد نہیں ہوگی۔ اسی طرح ایک لفظ کے بدلے میں دوسرا لفظ پڑھا، اگر معنی فاسد نہ ہو تو نماز ہو جائے گی، جیسے علیم کی جگہ اس نے حکیم پڑھ دیا، تو اس صورت میں بھی یہی دیکھا جائے گا کہ نماز جو ہے معنی فاسد ہوا کہ نہیں، اگر معنی فاسد ہو گیا تو اس کی نماز جاتی رہے گی، اگر معنی فاسد نہ ہوا تو اس کی نماز بھی نہیں جائے گی۔ اور اسی طرح فرمایا حرف کی تقدیم و تاخیر میں بھی اگر معنی فاسد ہوں گے تو نماز بھی فاسد ہو جائے گی ورنہ نہیں، جیسے قسورتن کی کو جو ہے
قوسارتن پڑھ دیا، قصوارتن کو قوسارتن پڑھ دیا، یعنی کہ واو کو پہلے لے آئے، سین کو بعد میں لے گئے، اور اس طرح اسفن کو افسن پڑھ دیا، یعنی صاد کو بعد میں لے گئے اور فا کو پہلے لے آئے، تو فرمایا اس میں جو ہے نماز فاسد ہو جائے گی۔ اور اسی طرح فرمایا کہ پھر یہ دیکھیں گے کہ قرآن مجید فرقان حمید میں جیسے لہم فیہا زفیر و شہید، اس میں جو ہے شہید کو زفیر پر اگر مقدم کیا تو اس میں جو ہے نماز فاسد نہیں ہوگی۔ پہلی صورت میں اس لیے فاسد ہو گئی تھی نماز، جیسے کہ اسفن کو افسن پڑھنے سے، اس لیے کہ وہاں معنی کا فساد آ گیا، تو جہاں معنی کا فساد آئے گا وہاں نماز بھی ہماری ختم ہو جائے گی۔ عزیزان محترم، اسی طرح کسی کلمے کو مکرر پڑھنا یعنی تکرار کے ساتھ پڑھنا، تو اس میں بھی معنی فاسد ہونے میں نماز فاسد ہوگی۔ جیسے ربی رب العالمین مالکی مالک یوم الدین، جبکہ بقصد اضافت پڑھا ہو یعنی رب کا رب مالک کا مالک، اگر بقصد تصحیح مخارج مقرر کیا یا بغیر قصد زبان سے مقرر ہو گیا، کچھ بھی قصد نہ کیا، تو ان سب صورتوں میں نماز فاسد نہیں ہوگی۔ لیکن اگر اس نے جان بوجھ کر پڑھا ربی رب العالمین مالکی مالک یوم الدین، اس نے اضافت کے طور پر یعنی رب کا رب مالک کا مالک، اگر اس طرح اس نے ارادے کے ساتھ پڑھا تو اس کی نماز فاسد ہو جائے گی۔ اگر الفاظ کی تصحیح کے لیے کہ اس سے لفظ صحیح ادا نہیں ہو پا رہا، بار بار ادا کر رہا ہے، مثال کے طور پر جن کی زبان میں تھوڑی لکنت وغیرہ ہوتی ہے، اگر وہ جو ہے ایک لفظ کو اگر بار بار پڑھ دیتے ہیں تو اس میں جو ہے کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طرح فرمایا کہ طا تا سین تا اور صاد دال زا اور زو، اور اسی طرح قاد زا اور دال، فرمایا ان حرفوں میں بھی صحیح طور پر امتیاز رکھیں، ورنہ معنی فاسد ہونے کی صورت میں نماز نہیں ہوگی۔ اور فرمایا بعض لوگ ایسا کرتے ہیں کہ وہ سین اور شین میں فرق نہیں کرتے، زا اور جیم میں فرق نہیں کرتے، قاف اور کاف میں فرق نہیں کرتے، تو یاد رکھیے گا جہاں پر معنی فاسد ہو گیا، ان حرفوں کو تبدیل کرنے سے بھی، ان حرفوں کی ادائیگی سے بھی اگر معنی تبدیل ہو گیا تو نماز فاسد ہو جائے گی۔ جیسے مثال کے طور پر قل هو اللہ احد، اب لفظ قل ہے قاف کے ساتھ ہے، تو اب اگر ہم اس کو قل پڑھتے ہیں کتاب والے کاف کے ساتھ پڑھتے ہیں تو اس کا معنی فاسد ہو جائے گا، نماز بھی ہماری فاسد ہو جائے گی۔ مد، غنہ، اظہار، اخفاء، اس طرح جو مواقع ہیں اگر ان کی ادائیگی نہیں کی، یعنی غنہ نہیں کیا، مد نہیں کی صحیح معنوں میں، یا اسی طرح جو ہے نا امالہ وغیرہ اخفاء وغیرہ نہیں کیا، تو اس صورت میں نماز اس کی درست ہو جائے گی، نماز فاسد نہیں ہوگی۔ لحن کے ساتھ قرآن پڑھنا حرام ہے اور سننا بھی، مگر مد و لین میں لحن ہوا تو نماز فاسد نہ ہوگی۔ عزیزان محترم، لحن کا معنی یہ ہوتا ہے گانے کی طرز پر کبھی آواز کو کس طرح گھمانا، کبھی کس طرح، یعنی اس طرح اس انداز میں اگر تلاوت کرے گا تو یہ اس کو لحن کہتے ہیں۔ اور لحن جلی کی صورت بنتی ہے، لحن خفی کی صورت بنتی ہے، تو اگر لحن جلی کی صورت کی طرف چلا جائے گا تو یہ حرام ہو جائے گا، تو لہذا اس سے بھی بچنا بہتر ہے اور ضروری ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ فرمایا کہ اگر مد وغیرہ کو کھینچنے وغیرہ میں جو ہے اگر ایسا معاملہ ہو جاتا تو وہاں پر پھر حرج نہیں ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے لیے مؤنث کے صیغے یا ضمیر ذکر کرنے سے نماز جاتی رہتی ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے لیے ایسے صیغے استعمال کرنا جو اس کی ذات کے لیے استعمال نہیں ہوتے، جیسے مؤنث کا صیغہ استعمال کیا یا ایسی کوئی ضمیر جو ہے نا وہ ذکر کی رب تبارک و تعالیٰ کی ذات کے لیے، تو فرمایا اس سے اس کی نماز جاتی رہے گی۔ تو عزیزان محترم، یہ چند ایک مسائل وہ آپ حضرات کے سامنے ذکر کیے کہ جن کا تعلق نماز کے اندر ہماری تلاوت سے ہے۔ اگر وہاں پر کوئی کمی بیشی ہو گئی
تو یاد رکھیے گا معنی فاسد ہوا تو نماز فاسد ہو جائے گی، اگر معنی فاسد نہ ہوا تو نماز بھی فاسد نہیں ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے دعا کرتے ہیں کہ رب ذوالجلال ہم سب کو صحیح طور پر مسائل سیکھ کر اپنی نمازوں کو درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔